عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، اس پر تبصرے، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، آج میں سب سے پہلے آپ کو اسرائیل کو اسلحہ درآمد کرنے والے ممالک اور کمپنیاں کون سی ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کی بربادی ہوئی، کس طرح کی تباہی ہوئی مسلمانوں کی اسرائیل میں، اور کس طرح سے بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہوتے ہوئے ہم نے وہ مناظر دیکھے ویڈیوز کے حوالے سے۔ اسرائیل اور غزہ کشیدگی آج کی بات نہیں ہے، بلکہ کئی دہائیوں پرانی ہے۔ فلسطین پر قابض اسرائیل جدید ٹیکنالوجی سے تیار شدہ اسلحہ سے لیس نہتے فلسطینیوں پر زور آزمائی کرتا رہتا ہے، جس کی حالیہ مثال گزشتہ دنوں میں غزہ کی رہائشی علاقوں پر ہونے والے راکٹ حملے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی رہائشی عمارتیں، ہسپتال اور عالمی وبا کورونا کے تشخیصی سینٹر تباہ ہو گئے۔ مالی نقصان کے علاوہ قیمتی جانوں کی ضیاع کا ذمہ دار بھی ظالم دہشت گرد اسرائیلی راکٹس حملے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے راکٹ گھریلو نسخوں سے تیار کردہ ہیں، جن میں کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی گئی۔ دونوں ممالک میں اسلحہ کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اسرائیل اس وقت اسلحہ کی درآمد میں دنیا کا 8واں بڑا ملک ہے۔ ایک طرف تو اسرائیل مقامی طور پر اسلحہ تیار کر رہا ہے اور ملک میں جنگی ہتھیار تیار کرنے کی صنعت بھی موجود ہے، دوسری طرف کئی ممالک سے کھربوں ڈالرز کی لاگت کا جدید اسلحہ درآمد بھی کر رہا ہے۔ جنگی جرائم کا مرتکب ہونے کے باوجود اسرائیل کو اسلحہ درآمد کرنے والے ممالک میں پہلا نمبر امریکہ کا ہے، تو لہٰذا ایک بھی فلسطینی مرتا ہے یا اسرائیل اس کو مارتا ہے تو اس میں پورا کا پورا امریکہ بھی ہے، جبکہ امریکہ اس بات کو جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس طرح نہتے فلسطینیوں کو وہاں پہ مار رہا ہے۔ تفصیلات میں اگر ہم جائیں اور سرچ کریں اور تفصیلات اکٹھا کرنے کی کوشش کریں پوری امانت داری کے ساتھ، تو امریکہ اسرائیل کو اسلحہ درآمد کرنے والے سب سے بڑا ملک ہے درآمد کرنے والا، اور اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جس کو سیپری کہا جاتا ہے، اس کے آرمز ٹرانسفر ڈیٹا بیس کے مطابق سن 2009 اور 2020 میں اسرائیل کا 70% اسلحہ امریکہ سے خریدا ہوا ہے۔ اور یہ سیپری کے ریکارڈ کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی درآمد 1961 میں شروع کی اور یہ تجارت آج تک جاری ہے۔ برطانوی کمپنی اور اسلحہ تجارت کے خلاف مہم CAAT کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ نے 2013 سے 2017 تک 4 ارب 90 کروڑ ڈالرز کے ہتھیار اسرائیل کو درآمد کیے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھی امریکی ساختہ بم غزہ پر بمباری میں استعمال کیے گئے، جس کا ثبوت غزہ سے جاری کردہ تصاویر میں ہیں، یعنی کہ امریکہ خود بخود اسرائیل کو حوالے کرتا ہے اپنے بم۔ فلسطینیوں کو مارنے کے لیے اس طرح کا الزام لگایا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ واضح دلائل موجود ہیں، جبکہ جنگ بندی کے لیے اور امن کی پوری دنیا میں دہائی دینے والا یہ امریکہ معصوم فلسطینیوں کو مارنے کے لیے کس طرح اسرائیل کو ہتھیار دیتا ہے، اس رپورٹ سے آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ امریکہ کے بعد اگر کسی ملک کا نمبر آتا ہے تو وہ ہے جرمنی۔ جرمنی اسرائیل کو ہتھیار درآمد کرنے والا بڑا ملک ہے۔ سن 2009 سے 2020 تک اسرائیل کے جنگی ہتھیاروں کا 24% جرمنی سے درآمد شدہ ہے۔ جرمنی کے اسرائیل کو درآمد شدہ ہتھیاروں کا اعداد و شمار موجود نہیں، البتہ کیٹ کے مطابق جرمنی کی جانب سے جاری کردہ لائسنس کے مطابق جرمنی نے اسرائیل کو 1 ارب 60 کروڑ اسلحہ درآمد کیا ہے۔ سیپری کے مطابق جرمنی نے اسرائیل کو 1960 اور 70 کی دہائی میں اسلحہ فراہم کیا، جس کا باقاعدہ سلسلہ 1994 سے آج تک جاری ہے۔ 2009 سے لے کر 2020 تک اسرائیل کی کل اسلحہ برآمدات میں سے
5.6% حصہ اٹلی سے درآمد شدہ اسلحہ کا۔ ڈیفنس نیوز کے مطابق دونوں ممالک کے مابین حالیہ برسوں میں معاہدہ بھی طے پایا، جس کے تحت اسرائیل نے میزائل اور دیگر ہتھیاروں کے بدلے تربیتی طیارے حاصل کیے ہیں۔ برطانیہ نے سیپری کے مطابق اسرائیل کو اسلحہ درآمد نہیں کیا، البتہ کیٹ کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے 2015 سے اسرائیل کو 40 کروڑ کا اسلحہ درآمد کیا ہے۔ سیپری کے اعداد و شمار کے مطابق 2009-2021 کے درمیان اسرائیل کے بڑے روایتی ہتھیاروں کی درآمد کا تقریباً 0.3% کینیڈا سے درآمد شدہ ہے۔ تو ناظرین گرامی، کینیڈا، اس کے علاوہ برطانیہ، جرمنی، امریکہ، یہ وہ ممالک ہیں جو لگاتار، اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ہتھیار جو بیچ رہے ہیں اسرائیل کو، اگر وہ فلسطینیوں کو مارنے میں استعمال کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ممالک بھی فلسطینیوں کے قتل عام میں شامل ہیں، اور اس کی تفصیلات اکٹھا کرنا بہت ضروری بھی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، اب اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک طرف کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں بھارت کے وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن ایک تصویر اس وقت فلائٹ میں شادی کی دیکھ کر کے اور مہمانوں کا ہجوم دیکھ کر کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اسپیس جیٹ چارٹر فلائٹ میں تمل ناڈو کے مدورائی کے ایک جوڑے نے دوران پرواز شادی رچائی، جبکہ اس پرائیویٹ جیٹ پر 160 رشتہ دار طیارے میں سوار تھے۔ جیسے یہ اس ایونٹ کی ویڈیو وائرل ہو گئی، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے معاملے کا سخت نوٹس لیا اور فلائٹ کے عملے کی مسلمہ حیثیت ختم کر دی۔ ڈائریکٹوریٹ نے ایئر لائن کو ہدایت دی کہ ان تمام افراد کے خلاف شکایت درج کرائیں جنہوں نے کووڈ قواعد کی تعمیل نہیں کی ہے۔ تو ناظرین گرامی، پورے بھارت میں کرونا کو لے کر کی جو دہشت اور وحشت پھیلی ہوئی ہے، اس درمیان میں جب اس طرح کے مناظر آتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز جب آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے خلاف کارروائی ہونا ضروری ہے۔ بہرکیف اب خبر آ رہی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کی جانب قدم بڑھایا جا چکا ہے۔ ناظرین گرامی، چلتے چلتے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیں۔ میں نے صبح کے پرائم ٹائم میں آپ کو دکھایا تھا گنگا کے گھاٹ پر کس طرح لاشیں بکھری پڑی تھی، وہ تصاویر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو ہے یو پی حکومت، مرکزی حکومت بدنام ہو رہی تھی، یوگی کی حکومت، چونکہ اس میں کپڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ اب اس چیز کو چھپانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جن پر کپڑا وغیرہ ڈال کر کے چلے گئے تھے لاشوں پر، وہ کپڑے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ زمین ایک ساتھ لیول ہو جائے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کہاں خبریں ہیں اور کس طرح گاڑ دیا گیا ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ جو ہے لوگ اپنی ناکامی کو یوگی حکومت یا مرکزی حکومت چھپانے کی کوشش کر رہی ہے یا چھپانے کے لیے افراد کو بھیج دیا گیا ہے، تو یہ شاید غلط بات نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو سے پوری طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر دہلی پولیس کی جانب سے ٹویٹر کے دفاتر پر آج چھاپہ ماری کی کارروائی کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے مرکزی حکومت کی بھی اور پولیس کی بھی کھنچائی ہو رہی ہے۔ مبینہ ٹول کٹ معاملے میں جانچ کی ضمن میں نوٹس دینے کے لیے پیر کی شام دہلی اور گڑگاؤں کے ٹویٹر انڈیا کے دفاتر پر دھاوا کرنے کے لیے دہلی پولیس کی ایک ٹیم پہنچ چکی تھی۔ جہاں دہلی پولیس کے ایک ذرائع نے IANS کو بتایا کہ مذکورہ اسپیشل سیل نے ٹویٹر کو ایک نوٹس ارسال کیا تھا۔ ٹویٹر نے اس کے جواب میں کہا کہ اس معاملے میں ان کے پاس زیادہ جانکاری نہیں ہے، لہٰذا ٹویٹر کے دفتر پر اسپیشل افسران کی ایک ٹیم ان افراد کا بیان قلم بند کرنے کے لیے پہنچی، مگر وہ بند ہو چکا تھا۔ اس ذرائع نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ دہلی اور گروگرام کے ٹویٹر دفاتر پر کوئی تلاشی اور دھاوے نہیں کیے گئے۔ بعد ازاں پولیس نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے کہا کہ نوٹس ارسال کرنے کے مقصد سے دہلی پولیس کی ٹیم ٹویٹر دفتر پر پہنچی، جو عام طور پر کیے جانے والا حصہ ہے۔ یہ ضروری تھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ نوٹس دینے کے لیے مناسب فرد کون ہے، کیونکہ جواب میں ٹویٹر انڈیا کے MD بہت مبہم رہے ہیں۔ مذکورہ کارروائی اس وقت کی گئی جب 21 مئی کو مبینہ ٹول کٹ معاملے میں ٹویٹر انڈیا MD منیش مہیشوری کو اسپیشل سیل کی جانب سے ایک نوٹس بھیجی گئی تھی۔ قبل ازیں دن میں دہلی پولیس نے کہا تھا کہ ہم ایک شکایت کی تحقیقات کر رہے ہیں جس میں BJP ترجمان سمبت پاترا کے ایک ٹویٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی بات کی گئی ہے، جس میں ہم وضاحت کے متعلق ایک کام کر رہے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ٹویٹر کے پاس کچھ جانکاری ہے جس کے متعلق ہمیں معلومات نہیں ہے، اسی بنیاد پر ہم نے ایسی درجہ بندی کی۔ مزید کہا کہ اس طرح کی جانکاری تحقیقات سے متعلق ہے۔
بہرکیف ناظرین گرامی، خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس وقت جو ہے ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے جو ناکامی ہو رہی ہے، یعنی جو مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھا پا رہا ہے چاپلوسی کی وجہ سے، چاٹو میڈیا، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری حقیقتیں کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانے اب ٹویٹر اور فیس بک پر بھی شاید مرکزی حکومت کہیں یا اس طرح کی ہندوتوا تنظیمیں قدغن لگانا چاہتی ہیں اور اس اپنی ناکامی کو چھپانا چاہ رہی ہیں۔ الگ الگ طرح کے تبصرے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بظاہر یہاں پہ جو ہے کانگریس کے خلاف کانگریس کی جانب سے کچھ ٹویٹ کیے گئے چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا کانگریس کی جانب سے بدنام کیے جانے کی بہت سارے اسی معاملے میں ٹول کٹ کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ہے دراصل اس وقت سب سے زیادہ اگر مرکزی حکومت یا کورونا کے بعد جو ناکامی ہوئی ہے یا جس طرح کی چیزیں جو بے نقاب ہو کر کے سامنے آ رہی ہیں، وہ مین اسٹریم میڈیا سے نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا سے ہے۔ یوٹیوب کہیں یا پھر جو ہے سوشل میڈیا میں انسٹاگرام کہیں یا ٹویٹر کہیں یا فیس بک کہیں یا اسی طرح کے بہت سارے پلیٹ فارمز جس کا نوجوان طبقہ استعمال کرتا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کروڑوں لوگوں تک بیک وقت یہ بات پہنچ بھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شاید مرکزی حکومت اس سے ڈر محسوس کر رہی ہے اور کسی بہانے جو ہے ٹویٹر اور یوٹیوب یا کہیں یا پھر فیس بک کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس طرح کے الگ الگ خبریں افواہیں پھیل رہی ہیں، لیکن ٹول کٹ کا معاملے کے ذریعے سے شاید جو ہے اس وقت ٹویٹر پر کسی طرح کی پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ اس بات کے تبصرے اس وقت جو ہے آن لائن الگ الگ انداز میں پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مگرمچھ کے آنسو کے سلسلے میں، جو گزشتہ کئی دنوں سے ٹویٹر میں الگ الگ میمز بنا کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دراصل یہ سلسلہ چل نکلا تھا اس وقت سے جب پی ایم مودی نے کورونا میں مرنے والوں کی یاد میں آنسو بہائے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فریب کے ساتھ اور ناکامی کو چھپانے کے لیے جو آنسو بہائے جاتے ہیں ان کو محاورتاً مگرمچھ کے آنسو کہتے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی وبا کورونا وائرس کے معاملے میں ہندوستان کی بدترین ناکامی کے پس منظر میں کچھ اسی طرح آنسو بہائے جیسے مگرمچھ اپنے شکار کو کھاتے وقت روتا ہے۔ گزشتہ سال جب کورونا کی وبا عام ہوئی تب ہندوستان کے لیے دیگر دنیا کی طرح حالات نئے تھے، لیکن باقی دنیا نے جس طرح فوری حرکت میں آتے ہوئے ہر قسم کے احتیاطی اور علاج معالجے کے اقدامات کیے، اس کے برخلاف وزیر اعظم مودی نوٹنکی میں مصروف رہے۔ انہوں نے بار بار نیشنل ٹی وی پر نمودار ہو کر عوام کو کورونا سے لڑنے کے لیے نت نئے احمقانہ تجاویز پیش کرتے رہے، جیسے تالی بجانا، تھالی بجانا، دیا جلانا وغیرہ وغیرہ۔ ایک سال گزر گیا، کورونا کی دوسری لہر زیادہ مہلک اثرات کے ساتھ نمودار ہوئی اور اس نے سارے ملک میں لپیٹ میں لے لیا۔ بالخصوص اتر پردیش، گجرات، کرناٹک، مدھیہ پردیش بری طرح متاثر ہیں۔ اتر پردیش میں کورونا موت اتنی زیادہ تعداد میں ہونے لگیں کہ ان کی چتائیں جلانے شمشان گھاٹیں کم پڑنے لگیں۔ چتاؤں کو جلانے لکڑیاں دستیاب نہیں ہوئیں۔ مجبوراً متعلقین نے نعشوں کو دریائے گنگا کی نظر کر دیا۔ چند دنوں میں یہ نعشیں سڑی گلی حالت میں گنگا کے مختلف کناروں پر برآمد ہوئی، حتیٰ کہ یو پی سے بہار تک چلی آئیں۔ اس طرح کووڈ سے لڑائی کے معاملے میں یو پی کی یوگی حکومت کی قابلیت کی پول کھل گئی۔ اس درمیان ہندوستان میں 2 مختلف کورونا ویکسین تیار کیے گئے، لیکن مودی حکومت کی ایک اور بے وقوفی نے ہندوستانی شہریوں کے لیے سنگین صورتحال پیدا کر دی۔ جیسے ہی ویکسین تیار ہوئی، مرکزی حکومت نے بیرون ملک اپنی ساکھ بہتر بنانے کی کوشش میں دھڑا دھڑ مختلف ممالک کو ویکسین بھیجنا شروع کر دیا۔ کسی کو فروخت کیا تو کسی کو عطیہ دے دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ جلدی ہندوستانی شہریوں کو ویکسین کی ضرورت پڑے گی۔ آج ملک کے طول و عرض میں عمومی صورتحال یہ ہے کہ ویکسین کی قلت ہے، چنانچہ نہ صرف مرکز بلکہ ریاستی حکومتیں بھی بیرونی ممالک سے ویکسین درآمد کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے وقت لگے گا اور تب تک ہندوستانیوں کو یا تو کورونا کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں یا پھر تڑپتے رہیں۔ ان حالات کے باوجود وزیر اعظم مودی نے، جنہیں شاید عوام کو بیوقوف بنانے کی عادت سی ہو گئی ہے، گزشتہ روز نیشنل ٹی وی پر نمودار ہو کر مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ ان کی حرکت پر سابق وزیر اعظم ان کے پیشرو ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ٹویٹ کیا کہ وبا نے تو کئی ملکوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن وزیر اعظم کینیڈا نے نہیں رویا، امریکی صدر نے نہیں رویا
اطالوی وزیر اعظم نے نہیں رویا، برطانوی وزیر اعظم نے نہیں رویا، پھر مودی نے کیوں آنسو بہائے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ لیڈر کی حیثیت سے ناکام ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کو ویکسین کی ضرورت ہے، آپ کے آنسو کی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کچھ کام کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ حقائق ہیں، مگر منچ کے آنسو کے حوالے سے الگ الگ انداز میں جو چیزیں سامنے آئیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔